بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ کہنے کی اور کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آیت پاک جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ چوتھے پارے کی آیت ہے. دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے. آج کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم اور قیمتی سبق کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، او لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر جمیعاً، ولا تفرقوا، الگ الگ نہ ہو جاؤ. یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے. تم آپس میں دشمن تھے، لڑتے تھے تم لوگ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے دہانے پر اور جہنم کے منہ پر کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اسی طریقے سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں راہ راست نصیب ہو جائے. دیکھیے کل بھی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ رات قرآن کریم کے متعلق بتلایا تھا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق باتیں ہوئی تھی جس کا خلاصہ اور نچوڑی یہی تھا کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں اتاریں. اسی کو آج پھر بیان فرما رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تمام علماء مفسرین کا اتفاق رسی سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ کی رسی، اس کو پکڑ لو یعنی قرآن کریم کو پکڑ لو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتار لو. بس جیسے گزشتہ رات بھی ہم نے آپ کے سامنے جو بات کہی، صرف اتنا سوچ لیں ہوئے ہم لوگ کہ قرآن کون سے ماحول میں نازل ہوا اور کس قوم کے سامنے نازل ہوا. دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم
جن کے سدھرنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی چانس نہیں تھا، کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ان کو اگر سدھار دیا بہت شارٹ ٹائم کے اندر اور وہ بلندیوں پر پہنچ گئے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ عرب لوگ اتنی جہالت پر اترے ہوئے تھے کہ ذرا سا اگر کسی کا جانور کسی کے کھیت میں قدم رکھ دیتا ہے تو مارنے اور مرنے کے لیے تیار، ایک کئی سینکڑوں لاشیں گرا دیتے تھے، وہاں تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن اندازہ لگائیے قرآن کریم نے ایک آیت سنا دی، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس معاملہ ختم۔ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ کے انصار کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواخات فرما دی۔ مواخات یعنی بھائی چارگی۔ مکہ والے صحابی کو بلایا، ادھر سے مدینہ والے کو بلایا، کہا تم دونوں بھائی، دوسروں کو دو کو بلایا، ایسے جوڑی بناتے گئے اور سب کو کہا تم آپس میں بھائی بھائی۔ کیا حال ہو گیا آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کیا حال ہوا تھا۔ مدینہ کے لوگوں نے کیسی قربانیاں پیش کی، کیسی چیزیں دے دی ان کو، حتیٰ کہ جب مکہ والے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے کمانا شروع کر دیا، انہوں نے جب یہ سوچا کہ ہم جو ان سے لیا تھا مدینہ والوں سے واپس کر دے وے، جب وہ واپس کرنے گئے تو یہ مدینہ والے رونے لگے، ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی سے جا کر شکایت کی کہ کیا بات ہے، یہ لوگ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے کہ یہ ہمارا مال واپس لوٹانے کے لیے آئے۔ اتنے پکے اور مضبوط بھائی اگر ان کو کسی نے بنایا، ان کے جھگڑوں کو دور کیا، وہ قرآن شریف تھا۔ آج بھی قرآن کریم کا حال یہی ہے، اگر ہمارے گھروں میں تلاوت ہونے لگے، پڑھا جانے لگے، اگر قرآن کریم پر عمل ہونے لگے، انشاءاللہ عداوتیں اور دشمناوٹیں محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں سے آئے تھے تو یہی کہا تھا، مسلمانوں تمہارے لیے میں اندر بیٹھ کر سوچتا رہا، تمہارے لیے میں سوچتا رہا، تمہارا یہ شیرازہ جو منتشر ہو رہا ہے، تمہارے اوپر جو حالات ہے، اس کے متعلق سوچتا رہا، کیسے تمہارے حالات دور ہو۔ کہا دو چیزیں لے کر آیا ہوں، ایک تو تمہارا آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا، اور دوسرا قرآن کریم کی تعلیم کو رواج دو۔ اور مین چیز یہ ہے، جب ہم قرآن کی تعلیم کو رواج دیں گے، اسے عام کریں گے، اسے اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، جو قوم قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جس قوم سے قرآن کریم نکل جاتا ہے، قرآن کی ناقدری کی جاتی ہے، قرآن کریم سے بے رخی برتی جاتی ہے، اسی لیے تو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا دو بالکل توجہ کے ساتھ، وَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ، بات کرنے کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے، کان لگا کر دھیان سے سننا ہے، تو ہوگا کیا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بلکہ علماء ترجمہ یہ کریں گے کہ یقیناً اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر میں نکل رہے ہیں اور گاڑی کے اندر لگا دیا قرآن کریم حرم کے ائمہ کی آواز میں، لیکن ہم باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ یا تو بات کرنا ہے تو پھر قرآن کریم کی آواز کو بند کر دو، اور اگر قرآن کریم سننا ہے اپنی باتوں کو ختم کر دو، پھر ختم۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، استماع یعنی کان لگا کر سننا، تو
اب بتلائیے جب گاڑیوں کے یہ مسائل ہے تو اللہ کے گھر میں جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، امام پڑھ رہا ہو اور وہاں لوگ باتوں میں لگ جائے. میں آج دوپہر کو سن رہا تھا تو ہم نے اپنے اکابر کے حوالے سے یہ بات پڑھی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے اور کوئی شور شرابہ کرے تو یہ منافق ہونے کی نشانی ہے اس کی. اسی طریقے سے نماز میں بیٹھے رہنا، رکوع کا انتظار کرنا اور امام جب رکوع میں جائے تب وہ بھی رکوع میں آئے، کہا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق کرتا ہے. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست سست. یراؤن الناس، وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، صرف ان کو تو لوگوں کو دکھلانا ہے کہ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، نماز میں آئے، کیونکہ مسلمانوں سے مالی فائدہ اٹھانا تھا. جب ہی جنگ میں جاتے تو آ کر یہی کہتے ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی تو تمہارے ساتھ رہ کر لڑتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم کو بھی مال ملنا چاہیے، تم ہم کو نہیں دیتے اس لیے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. تو قرآن کریم نے یہ بتلا دیا کہ نمازوں میں سستی کرنا، نمازوں کے لیے رکوع تک کا انتظار کرنا، یہ منافق خطرہ ہے کہ وہ منافق ہو جائے گا. اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ ایک موقع دیتا ہے، قرآن کریم کو سنیے، پہلی رکعت سے 20 رکعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیے، پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے، قرآن نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آج بھی اگر اپنے گھروں کے جھگڑوں کو دور کرنا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، جو بھی جھگڑے ہمارے سماج میں پڑے ہیں، بہترین نسخہ اور علاج قرآن کی تلاوت ہے. اب یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے بھی پتہ چل جائے کہ مولانا آئے اتنے دور سے، فوراً آ کے شکایت کر کے کہیں گے کہ آپ نقش لکھ دو. مولانا کیا لکھے گا؟ وہی قرآن کریم کے حروف اور الفاظ لکھ کر دیے جاویں، اس پر تو اتنا یقین آ جائے گا، لیکن وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنے پر ہمیں یقین نہیں آتا. قرآن نے جھگڑوں کو دور کیا ہے، لڑائیوں کو مٹایا ہے، اتفاق، اتحاد، بھائی چارگی اور محبت نصیب فرمائی ہے. یہ قرآن کا کرشمہ ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کو خوب رواج دو. رمضان المبارک میں بھی، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، پھر دیکھو گھروں میں کیسی برکتیں ہوگی. اور جب قرآن کریم اچھے سے پڑھا جائے ادائیگی کے ساتھ، کاروبار میں بھی برکت ہوگی. یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ یہ پاکستان کا قصہ ہے کہ وہاں پر ایک مدرسہ کے اندر بالکل اناج غلہ سب ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے. لہذا وہاں کے پرنسپل جو محتمیم تھے ان کو کہنے گئے، ناظم جو کچن چلا رہے تھے، جو مدرسے کے مالیات اور پیسے کو رکھتے تھے، انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت اناج غلہ بھی ختم ہو گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے، مدرسہ میں چھٹی کر دو. نہ استادوں کو سیلری دینے کے لیے پیسہ ہے اور نہ ہی بچوں کو کھلانے کے لیے پیسہ ہے، لہذا چھٹی کر دو. محتمیم کا بھیجا کہیں اور جی چل رہا تھا. وہ کہنے لگے کہ جاؤ کوئی اچھے قاری صاحب کو پکڑ لاؤ، جو اچھے سے قرآن کو مشق کرائے، ایسے قاری صاحب کو پکڑ لاؤ. تو وہ انچارج کہنے لگا بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں اور اوپر سے یہ تو ایک اور استاد بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے. کہا حضرت آپ نے غلط سنا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں، چھٹی دے دو. کہا جاؤ ایک قاری صاحب لے آؤ. سمجھ میں آ گئی اس کو بھی کہ بڑوں کی جو ہے الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اللہ والوں کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے اور ہمارے جیسوں کی تو سیدھی بھی الٹی ہو جاتی ہے.
اللہ والے آدمی گئے وہ، اور جا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ ایک قاری صاحب ہے، کسی مدرسہ سے چھٹی ہو گئی ہے ان کی، تو وہ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ قاری صاحب ہمارے مدرسے میں ایک استاد کی ضرورت ہے، ہمارے متمم صاحب نے بلانے بھیجا ہے، تو آپ اگر تشریف لائیں۔ تو فوراً قاری صاحب تو کھڑے ہو گئے، کہا قاری صاحب سنو، ہمارے یہاں پیسے نہیں ہیں جس سے آپ کو سیلری مل پائے گی، اور بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سن کر پہلے بات کلیئر کر لو پھر آنا۔ کہا ابھی بھی تو گھر میں بیٹھا ہوں، کون سی سیلری مل رہی ہے؟ آج نہیں تو 6 مہینے کے بعد ملے گی، لوگ چندہ تو دیں گے، آئے گا پیسہ، جائے گا کہاں؟ بعد میں ملے گی، چلو قرآن کریم سے ہی کرائیں گے۔ حال یہ آگئے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، ایک ایک بچے کو چیک کیا تو بچے غلط پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے صحیح پڑھانا شروع کیا، محنت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا جب قرآن کریم کو اس کے حق کے ساتھ پڑھایا گیا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ سامنے چندہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنا آ گیا کہ وہ انچارج کہہ رہے ہیں کہ حضرت لوگوں کو نہ کہہ دو، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ حال جب قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، اور سمجھ لیجئے بلیک بنوا لو، میرے اور آپ کے گھروں میں جو چولہا جل رہا ہے، ہم لوگ جو کھانے کھا رہے ہیں، یقیناً ہمارے علاقے میں پڑھائے جانے والے جو مدرسے ہیں، وہ جہاں قرآن کریم کو صحیح پڑھا جا رہا ہے، جہاں دارالعلوم میں جہاں وہ قرآن کریم پر صحیح محنتیں ہو رہی ہے، یہ اسی کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ قرآن کریم کے قلعے ہیں، یہ مدرسہ میں پڑھانے والے علماء، یہ اس کے محافظ ہیں۔ ہم کبھی بھی ان کے ظاہر پہ جا کے ان کی مخالفت نہ کریں، ان میں عیب تلاش نہ کریں۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، این جوانی میں میں نے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حیدرآباد میں، اور مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو سیہور کے اجتماع میں، دونوں کو ایک ہی بات کہتے ہوئے سنا کہ او لوگوں، اگر تم علماء کی برائی کرو گے، علماء کی عیب جوئی میں لگ جاؤ گے، تو خطرہ ہے کہ اللہ تمہارا ایمان سلب کر لے گا، ایمان سے محروم کر دیے جاؤ گے تم۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ یہ باتیں کہی ہے کہ علماء جن کے سینے میں قرآن کریم ہے، تھوڑی دیر مجھے آپ یہ بتلا دیجئے کہ وہ بچہ جو الف با کا قاعدہ پڑھتا ہے، پارے عام پڑھتا ہے، اگر اس پارے عام کے اندر یا الف با کے قاعدے کے اندر کچھ تھوڑی لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے، مس پرنٹ ہو گیا ہے، ایمانداری سے بتلائیے، کیا آپ اس سپارے کو ڈسٹبین میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ جس میں زبر زیر کی غلطی ہے، جس میں حروف ادھر سے ادھر ہو گئے، مس پرنٹ ہو گیا ہے، پورا پیج نکل گیا ہے، آپ کیا کرو گے اس کو؟ آپ پھینکنے کو تیار ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ یا تو دفن کر دیا جاتا ہے یا تو بہا دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر اور آئیے، امام صاحب مصلی پر ہے، امام صاحب سے غلطی ہوئی، بھائی رکوع میں قاعدے میں بیٹھنے کی بجائے امام صاحب کھڑے ہو گئے، ہم لوگ کیا کہیں گے پیچھے سے؟ اے امام صاحب غلطی ہو گئی، سدھارو۔ ہم ایسا کہنے کو تو نہیں، ہماری کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ اکبر بھی غلط ہے، تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام سے غلطی ہو جائے تو اس کو بٹھانے کے لیے یا کھڑا کرنے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ ہے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور امام صاحب آپ انسان ہیں، آپ غلطی سے پاک نہیں ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن اب اللہ اکبر چل پڑا ہے، اتنا چل پڑا ہے کہ اب امام کو بھی ہم پیچھے سبحان اللہ کہیں گے تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا، اللہ اکبر ہی چل رہا ہے، ورنہ ہے اصل لفظ سبحان اللہ کا، کہ سبحان اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ اس میں سبق یہی ہے کہ امام صاحب آپ انسان ہیں، غلطی ہو رہی ہے، بتلائیے امام کتنی بڑی غلطی کرتا ہے، لیکن کوئی بھی امام صاحب کے ساتھ وہاں ڈانٹے گا نہیں، چلائے گا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہو، آپ غلطی کر رہے ہو، آپ یہ ہو رہا وہ ہو رہا، نہیں، اللہ اکبر،
بٹھا دیتے ہیں اس کو یا کھڑا کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ امام، وہ عالم، وہ ایک انسان ہے، وہ بھی کبھی کبھی مس پرنٹ ہو گیا ہے. لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم دعاؤں میں لگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ یہ میری قوم کا رہنما ہے، تو اس کو ہدایت فرما، تو اس کی حفاظت فرما. یہ بہکے گا کتنے لوگ بہک جائیں گے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کو میں نے یہ کہتے سنا تھا جب 92 کے رائٹس ہوئے انڈیا کے اندر. تو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرت مدنی سے جا کر معافی مانگے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہا کہ یہ حضرت کو جو ستایا تھا، کب ستایا تھا؟ حضرت نہیں چاہتے تھے کہ بھارت پاکستان کی تقسیم ہو، حضرت نہیں چاہتے تھے. حضرت سیاست میں بہت آگے تھے، حضرت نہیں چاہتے تھے. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ بس پاکستان اور انڈیا الگ ہو جائے. حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ نہیں چاہتے تھے. لہذا جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ تقسیم ہو جائے وہ حضرت کے ساتھ بہت گندا سلوک کر رہے تھے. یہاں تک کہ لوگوں نے پجامے اتار کے اپنی شرمگاہیں حضرت کو بتائی. حضرت کو ایک ٹرین میں سے اٹھا کر دوسری ٹرین کے اندر پھینک دیا، لہو لہان کر دیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو. تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ستایا تھا اس وقت حضرت مدنی کو، یہ اسی کی سزا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے. تو یہ علماء جب چلے جاتے ہیں اکابرین، اب یہ کہیں گے وہ علماء تھے. اللہ کے بندو، اگر آپ یہی مزاج رکھو گے، یہی نگاہیں رکھو گے اور یہی سوچ رکھو گے تو پھر کب علماء بڑے آپ کے یہاں پیدا ہوں گے؟ آپ بڑے چھوٹوں کو باپ بڑے بننے ہی نہیں دے رہے، ان کے حوصلے آپ توڑ رہے ہیں. وہ چھوٹے ہیں ابھی، انشاءاللہ یہ بڑے بن جائیں گے تو پھر غلطی نہیں ہوگی. کوئی ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہو کے نہیں نکلتا. آپ علماء کا بحیثیت انسان اس کی ذات کے ہمیں ادب نہیں کرنا ہے، ہمیں تو یہ کہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے اس کے سینے میں، اس کی وجہ سے ادب کرنا ہے. حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھی، اس کی وجہ سے ہمیں احترام کرنا ہے. چلیے خیر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. دوسری آیت پاک جو میں نے دماغ میں رکھی تھی کہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کریم کچھ اس طریقے سے بات کر رہا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک و تعالی اوپر سود اور انٹرسٹ کی برائی اور مذمت بیان فرماتے ہیں، اپنے سے ڈرنے کی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. پھر فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو، جلدی کرو اللہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے. جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے. کل ہم نے بتلایا تھا کہ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی تقوی ملتا ہے، متقی بن جاتا ہے. یہاں آج اور انعام بیان فرما رہے ہیں کہ متقیوں کو جنت ملے گی، متقیوں کو اللہ کی مغفرت ملے گی. تو کہ بھئی متقی ہے کون؟ متقی کے لیے کیا کام کرنے چاہیے؟ کون بنے گا؟ کالذین ينفقون فی السراء والضراء. بہت آسان عمل بتایا. وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، وسعت کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی.
والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اللہ رب العزت ایسے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہا، خرچ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کائے میں خرچ کرتے ہیں؟ کہا کہ تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ قرآن نے عام انداز کے اندر بیان کیا، جس کے پاس جو خرچ کرنے کی چیز ہے، جس کے پاس جو خرچ کرنے کی چیز ہے، عقل ہے عقل خرچ کرو، علم ہے علم خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، عزت خرچ کرو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بہت ورچسو اور رعب ہے میری قوم کے اندر، میری برادری کے اندر، میری بہت عزت ہے، میں جو کہہ دیتا ہوں بات مان لیتے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، میں اپنی عزت صدقہ کرنے آیا ہوں، میں اپنی عزت خیرات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں تم؟ کہا اللہ کے نبی، میں نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد کوئی میری عزت پر انگلی اٹھائے گا میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، کوئی مجھے گالی دے گا میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا۔ دیکھو یہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے، ورنہ ہم یہ سمجھتا ہے کیا مجھے، میں کون ہوں اور میرے لیے ایسی بات کی؟ نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھو، کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی عزت کو صدقہ کرتا ہوں، اگر یہ کوئی مجھے گالی دے گا میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ یہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس مزاج کے بنے، یہی قرآن ہم کو تعلیم دے رہا ہے۔ خیر، یہاں پر خرچ کرنے کے باب میں کہا کہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس میں غریب اور مالدار دونوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی مالدار خرچ کرے گا، مالداروں کے پاس پیسہ وہ خرچ کرے، نہیں، غریب تو بھی خرچ، تو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر، وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا لے کر آئے صدیق؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لے کر آ گیا۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا لائے؟ کہا آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حالانکہ جو آدھا لائے وہ حضرت ابو بکر کے کل سے بڑھ کر تھا، ان کے ٹوٹل سے وہ بڑھ کر تھا حضرت عمر کا آدھا لانا۔ لیکن حضرت عمر کہنے لگے، ابو بکر قربان جاؤں، تیرے سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا کہ تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے پھر بھی سب کچھ لے کر آیا۔ تو یہ اپنی طاقت کے مطابق آدمی کم اگر تنگ دست ہے تو بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالے، تاکہ جب اللہ اس کو خوب مال دے تو اس وقت اس کے اندر رکاوٹ نہ آئے۔ تو یہ خرچ کرنا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، صدقے کی عادت ڈالو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ کیا خرچ کریں گے؟ کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو چیز استعمال کے قابل نہیں رہتی لوگ اس کو خیرات کر دیتے ہیں، غنیمت ہے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ جو چیز ہم کو بہت محبوب ہو، پسندیدہ ہو، ہم اس کو خرچ کریں۔ پسندیدہ چیز، آج کی پہلی آیت چوتھے پارے کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے تم لوگ جب تک کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اس کو خیرات نہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو ہمیں سب سے زیادہ بھی آیت پاک نازل ہوئی، صحابہ کرام کی حالت دیکھنے کی طرح تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری، جن کا باغ بہت مشہور باغ تھا اور اس کے اندر ایک کنواں بیرحاں، اللہ کے نبی کو اس کا پانی بہت پسند، وہ میٹھا تھا۔ یہ کس طرف تھا؟ مدینہ منورہ میں 18-19 والا جو گیٹ ہے باب مجیدی، جب وہ باب مجیدی کی کمان سے ہو کر باہر نکلنے کے لیے آتے ہو، بالکل قبلے کی طرف پیٹ ہوگی، آپ ادھر آئیں گے تو یہاں پر آج بھی ایک عجیب سا وہ پتھر لگایا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیرحاں یہاں پر تھا۔
وہ تو جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی مدینہ کی ہسٹری کی، وہ جانتے ہیں کہ وہ کنواں وہاں تھا جہاں اللہ کے نبی پیر لٹکا کر بیٹھتے تھے، جس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، کہا اللہ کے نبی یہ باغ مجھے بہت پسند ہے، محبوب ہے، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے، جہاں چاہے اس کو صدقہ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھی بات ہے، قبول ہے، لیکن جاؤ تمہارے اپنے غریب رشتہ داروں پر اس کو تقسیم کر دو۔ پتہ یہ بھی چل گیا کہ خیرات کرنے کی سب سے اچھی جگہ کون سی؟ ہمارے یہاں تو جہاں نیم پلیٹ لگے وہ فلاں حاجی صاحب کی طرف سے، فلاں سیٹھ صاحب کی طرف سے، ہم وہ پسند کرتے ہیں، نہیں اپنے رشتہ دار، اس لیے کہ رشتہ داروں کو دیں گے تو نام نہیں ہوگا نا۔ تو آج کل جو دینے کا طریقہ ہے کہ باہر بڑی بڑی رقمیں اور ہمارے رشتہ دار، تو جواب کیا دیں گے؟ رشتہ داروں رکھا کیا ہے باقی ہمارے ساتھ؟ یہی جو جواب ملتا ہے نا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرے، وہ تو نکمے لوگ ہیں، وہ تو ہمیں گرانے کے چکر میں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پر الزام لگایا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا وہ الزام جو لگایا گیا تھا، لگانے والا کون ہے؟ آپ کے رشتے کا بہت قریبی آدمی، اور حتیٰ کہ آپ اس کو مہینے کا خرچ بھی دے رہے، پیسے بھی دے رہے ابوبکر۔ ایک باپ جب سن لے کہ میری بیٹی پر الزام لگایا گیا ہے، کیا ریئیکشن ہوگا؟ صدیق اکبر نے روک دیا کہ پیسے نہیں دوں گا، اب اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، قرآن کی آیت آئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کیا تم پھر آگے فرمایا لَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ابو بکر کہنے لگے جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، یہ کہہ کر پہلے جتنا دیتے تھے اس سے ڈبل دینے لگے۔ اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے، بیٹی کی عزت کو جس نے اچھالا، اس کو ڈبل دینے لگے صدیق اکبر۔ اصل خیرات، اصل صدقہ، اصل تقسیم رشتہ داروں پر ہے۔ رشتہ داروں کو تو کام ہی ہے یہ، ہاں وہ قریب رہے تو جلنے لگے، دور جائے تو دھواں نکلے، یعنی قریب آوے تو تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم یہ کرتے ہو، اور دور جائے تو کیا کہتے؟ میں تم کو بہت مس کر رہا ہوں، بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ یہ دور جا کے عشق میں جلتے ہیں اور قریب آتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے۔ قرآن اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو آج کی آیت پاک ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیک کام کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی ابن حسین، ان کا واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی باندی ان کے لیے پانی کا، وضو کا پانی تیار کرنے گئی، تو جیسے ہی لوٹا نیچے رکھا تو پانی چھلک آیا، اڑا اور ان کے کپڑوں کے اوپر گرا۔ یقیناً غصہ تو آ جائے گا نا، شرم نہیں آتی، میرے کپڑے گندے کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دے، تو لیکن تھوڑا برداشت کر گئے۔ باندی بھی پڑھی لکھی تھی، یہاں تو سیٹ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، باندی پڑھی لکھی تھی، قرآن کریم جانتی تھی۔ اس نے موقع دیکھا کہ وہ اسٹیل لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار دینا چاہیے، اس نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے۔ فوراً انہوں نے نظریں نیچی کر دی، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، جب انگلی دی تو پونچھا پکڑ لیا، جب اتنا کہا کہ غصے کو پینے والے اور یہ پی گئے، تو اب وہ پڑھتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ کہا جا تجھے معاف بھی کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اب آخری لفظ پڑھ دوں تو دیکھو کیا انعام ملے گا۔ کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔
یہ قرآن پر عمل کرنے والے اس کو کہتے ہیں. پھر یہ کہ اگر مگر لیکن، اردو گجراتی والے اگر مگر لیکن، اور انگریزی والے ایف اور بٹ. ہاں ان کے پاس یہ دو چیزیں، ایف بٹ، یہ وہ کر کے نہیں، یہ سب چھوڑ دو. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ میں عالم، میں فلاں نہیں، قرآن کہہ رہا، سب کے لیے کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور دوسری بات یہ بھی یاد کر کے جائیے گا کہ جو رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں جو شکوے شکایت ہے کہ یہ تو لڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بہت کام کی بات ہے. سن لو، حدیث میں فرمایا صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے تم بھی توڑو، ہے نا، نہیں جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. نبی نے فرمایا. اب باقی اب میرا اور آپ کا آگے فیصلہ کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. کس کو معاف کرنا ہے؟ جو ظلم کرے اس کو. اور آگے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تم کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس پر احسان کر دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا، خوب پیٹ بھر کر گالی دی. امام صاحب گھر میں گئے، ایک ٹرے کے اندر کپڑا اور ہدیے اور تحفے دینار درہم رکھے، کہا ان کو دے کر آؤ. اب ان کے گھر بھیج دیا تو وہ کہنے لگے یہ کیا چیز ہے؟ کہا اچھا ہے بھائی، تو مجھے دین دے رہا تھا کہ تو گالی دے رہا تھا، میں صبر کر رہا تھا، جنت مل رہی تھی، میں نے تجھے کیا دیا، بلکہ تو نے مجھے اچھا دیا. وہ اتنا متاثر ہوا کہ توبہ کر لی، حضرت کے شاگرد بن گئے اور بڑے شاگردوں میں نام ہونے لگا. تو یہ طریقہ ہوا کرتا ہے. تقریر کر لینا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھو، ابھی پورے میرے 5 دن میں کچھ مت یاد رکھنا، صرف یہی جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو ہم کو تکلیف پہنچا اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. جنہوں نے ستایا ہے، عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، الزام لگائے ہیں، بہتان لگائے ہیں، پہلے جتنا دیتے تھے اس سے زیادہ دو. اتنے تو کرنے والے بن جاؤ. اگر مگر لیکن چوں چوں کچھ مت کیا کرو. پھر دیکھو آج یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے امام صاحب، اور یہ تقریباً تیسری 4 رکعت، یعنی 8 سے 9 سے لے کر 12 والے جو ہوں گے نا ان کے پاس آئے گی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ پڑھنا، یہ سننا ہے، بہت کام کی آیتیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے. مولا ہم سبوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ اس امت کے مظلوموں سے آپ واقف ہیں، اس امت کے مظلوموں سے آپ واقف ہیں. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مدد فرما دیجئے. اللہ ان کے مکان اجڑ چکے ہیں، اللہ ان کی عزتیں، اے اللہ وہ اپنی عزتوں کو بچائے ہوئے ایسے حالت کے اندر بھی اے پروردگار ان کے مکان تباہ و برباد ہو گئے، ان کے کھیت اور باغات تباہ و برباد ہو گئے. پانی کی بوند بوند کے لیے، روٹی کے لقمے لقمے کے لیے ترس رہے اور تڑپ رہے ہیں. اے اللہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. بڑے بڑے حکمراں کے کان بہرے ہو چکے ہیں. اے اللہ آپ تو خوب سننے والے ہیں،
اے اللہ آپ تو خوب سننے والے ہیں، ہم گنہگاروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر دعا کو قبول کر لیجئے۔ اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے، اللہ خوب مدد فرمائیے، اللہ خوب مدد فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کو زیر کر دیجئے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ آپ نمٹ لیجئے، آپ نمٹ لیں گے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کا، آپ قوت والے ہیں، آپ طاقت والے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے بیوی بچوں کو اے اللہ ہمارے فرما بردار اور مطیع بنا دیجئے، ہم کو اللہ آپ کے فرما بردار بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم کو پکے سچے نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، روزے اور تراویح کے ادا کرنے میں آپ ہمارے مددگار بن جائیے، ہماری خوب مدد فرمائیے۔ اے اللہ روزے ادا کرنے کی ہمت دیجئے، تراویح ادا کرنے کی ہمت دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے شوق اور ذوق نصیب فرمائیے، مواقع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع نصیب فرمائیے۔ آپ وقت کے اور فرصت کے محتاج نہیں ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہمیں قرآن کریم کا ذوق نصیب فرما دیجئے، شوق نصیب فرما دیجئے۔ کہنے والا بھی ان باتوں کا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے قبول فرما لیجئے۔